Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss our next topic, which is uh, about Judaism. We can say یہودیت. صحیح. یہودیت کے حوالے سے ہے، لیکن ہم اس کو ایک مختصراً یہاں سلائڈ سے پڑھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ ایک الگ ڈفرینٹ میتھڈالوجی کی طرف بھی جائیں، اور وہ انشاءاللہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ کافی کارآمد بھی محسوس ہوگی، اور فیوچر میں بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی جس میتھڈالوجی کی ہم طرف جائیں گے. کہ یہ یہودیت کے حوالے سے ہم سلائڈ سے پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو براہ راست قرآن مجید سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس ٹاپک کے حوالے سے کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے، آلریڈی آپ کو جو ہے اس کا لنک دیا جائے گا انشاءاللہ. تو جو لوگ جو ہے وہ اس ریکارڈنگ کو بعد میں دیکھ رہے ہوں گے، اگر یوٹیوب کے تھرو ہوگا تو یوٹیوب کے ریفرنس سے جو ہے وہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. باقی جو براہ راست فی الوقت دیکھ رہے ہیں تو وہ بلیک بورڈ کے تھرو جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے. اچھا جی، اس کے حوالے سے جو سلائیڈز ہیں وہ تو آپ آلریڈی پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ابتدا سمجھی جاتی ہے، اور جیوش کی یا یہودیت کی ابتدا جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ تو آج کے دور میں بھی جو ہے اسرائیل نام کی ایک ریاست ہے، اور بنی اسرائیل ان کو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے. تو وہ ہیں کون، کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے پہلے اسرائیل کے ورڈ کو سمجھنا پڑے گا. اسرائیل جو ہے وہ کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور اس کا جو مطلب ہے وہ اسرائیل عبداللہ کے معنوں میں ہے. اسرائیل یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے. اسرائیل یہ یعنی عبداللہ کے معنوں میں ہے، کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے یہ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، یعنی اسرائیل کی اولاد. اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آلریڈی آپ جانتے ہوں گے یا جان جائیں گے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جو زیادہ مشہور و معروف ہیں، ایک ہیں اسحاق علیہ السلام اور ایک ہے اسماعیل علیہ السلام. دونوں کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں پایا جاتا ہے. تو ان میں سے حضرت اسحاق کے جو بیٹے آگے ہوئے ان کا نام تھا یعقوب. یعقوب علیہ السلام کا سیکنڈ نیم تھا، ادر نیم تھا، دوسرا نام تھا اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں. تو ان کی جو آگے اولاد ہوئی اس سب کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کا نام دیا گیا. اب بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملے گا آپ کو. سورہ بقرہ جو دوسرا چیپٹر ہے اس کے اندر جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو ہے اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ ہم نے تم پر یہ نعمتیں کی، وہ نعمتیں کی. جیسا کہ آپ کے ایک کلاس میٹ نے یہاں بتایا کہ یہ ایک فیوریٹ قوم تھی اپنے وقت میں اللہ رب العزت کی، لیکن انہوں نے جو ان پر جو انعامات تھے ان انعامات کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی، بلکہ ان انعامات کی پاسداری کرنے کے بجائے ناشکری کی. تو قرآن مجید کے اندر ہی ایک آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اگر تم احسان مندی کرو گے، احسان اللہ رب العزت کا مانو گے، تو میں یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بے ضرور تمہیں اضافہ کروں گا، تمہاری جو نعمتوں میں، تمہاری رحمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بارہا جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کس طرح جو ہے وہ کیا چیزیں ان پیش کی گئی تھیں، کس طرح جو ان کو نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے کس طرح ناشکری کی. تو یہاں پر جو ہے انٹروڈکشن آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انٹروڈکشن آلریڈی آپ جانتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے، پھر ان کی چائلڈ ہوڈ کا واقعہ ہے، اور پھر ان کی وہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کوشش کریں گے کہ براہ راست جو ہے ہم اس کو سورۃ القصص، صحیح، سورۃ القصص سے جو ہے وہ اس کو سمجھ پائیں. اس کے لیے جو ہے جسٹ ہم ایک لنک یوز کریں گے، بلکہ سمپل گوگل کی طرف بھی جا سکتے ہیں تاکہ بعد والے بھی جو ہے اس کو لنک کو یوٹیلائز کر لیں. یہاں پر ہم لکھیں گے اپنے براؤزر میں ای قرآن لائبریری. تو آپ کا جو ہے یہ ای قرآن لائبریری سے تعلق جو ہے صرف اس کورس کے حد تک نہیں، بلکہ اس کورس کے بعد بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. جسٹ آپ نے اپنے براؤزر میں لکھا ہے ای قرآن لائبریری، اور یہ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے equranlibrary.com کے نام سے. یہ قرآن لائبریری کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اس لائبریری کے اندر آپ کو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی لائبریری تک پہنچنے کے لیے جو ہے فزیکلی آپ کو جانا پڑتا تھا، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ ہیوی بکس ہوتی تھیں، ان کو اٹھا کے یا تو آپ اپنی لائبریری بنائیں، تو یہ ہے کہ بہت ساری بکس خریدنا بھی ایک مسئلہ، پھر اس کو مینیج کرنا، اس کو رکھنا، یہ ایک اور مسئلہ. لیکن الحمدللہ اب جو ہے وہ یہ اس طرح کے ٹولز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان کو اگر ہم صحیح طرح یوٹیلائز کرنا شروع کریں تو یہ جو ہے ہمارے لیے کم وقت میں، کم خرچ میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ای قرآن لائبریری میں جسٹ میں نے آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ ابھی براؤز کر کے نکالی، جان بوجھ کے اس لیے تاکہ آپ کو اس کا طریقہ کار پتہ رہے، اور اس کے ذریعے آپ اسلامک اسٹڈیز کا جو کورس پڑھ رہے ہیں یہ صرف ایک پاسنگ کورس کی حد تک نہ ہو، صرف گریڈنگ کورس کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ جو ہے آلریڈی یہ قرآن لائبریری کا لنک جو ہے آپ کے بلیک بورڈ کے اندر اوور آل سپورٹیو کے اندر موجود ہے، لیکن ڈائریکٹ سرچنگ جو ہے بلیک بورڈ چونکہ تاحیات آپ کے پاس نہیں رہے گا، لیکن اس کی ضرورت آپ کو قرآن کی، اسلامک اسٹڈیز کی ضرورت جو ہے وہ آپ کو تاحیات رہنی ہے انشاءاللہ. ایز اے مسلم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا چیزیں نہیں ہیں، اپنی نالج کو بڑھانا چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ قرآن لائبریری کے ذریعے ملٹیپل چیزیں مل سکتی ہیں. اس طرح کی اور بھی ہیں، اسلام 360 ہے، اسلام 1 ہے، اور بہت ساری ویب سائٹ ہیں، لیکن یہ ای قرآن لائبریری جو ہے یہ ہمارے لیے ایک آسانی سا وہ ہے. اور اس کے لیے آپ ایک اپنی ہیبٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ کوشش کریں روزانہ، بہت زیادہ نہیں تو ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. وہ کس طرح، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس ملٹیپل ٹرانسلیٹرز ہیں. صحیح. اب اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے اسکالرز ہیں، ہم کس کو فالو کریں؟ تو جس کو بھی آپ فالو کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن سب کا ایک ہی ہے الحمدللہ. اس پہ جو ہے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو جو ہے بہت ایزی وے میں چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو ہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اس ٹرانسلیشن کو لے سکتے ہیں، دیگر بھی ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، مولانا سید ابو العلا مودودی ہیں، اسی طرح مولانا فتح محمد جالندری ہیں جوناگڑھی ہیں. تو مختلف جو ہے وہ ہمارے سامنے ٹرانسلیٹرز کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں. اسی طرح اگلے مرحلے میں ہم اگلی بات کریں گے، فی الحال ہم ٹرانسلیشن پہ رہتے ہیں. جسٹ آپ نے کلک کیا، اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے ٹرانسلیشن کے میتھڈ کی اگر ہم بات کریں تو جسٹ آپ نے جو ہے وہ جس بھی ٹرانسلیٹر کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک انیشیل وے میں آ جائے گا معاملہ. یہ نیٹ کا کنیکشن میرا خیال ہے بہت فی الحال ڈسٹرب لگ رہا ہے، ورنہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. نارملی جو ہے جسٹ آپ نے کلک کیا تو یہ سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو ہم جسٹ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اسٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے. تو لیکن چونکہ ابھی ہم اسپیسیفک جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں اس کا پتہ ہے کہ ہمیں وہ یہ والی نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ آپ جب ویسے ہی اپنی زندگی میں پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ فردر ابھی ہمیں اسپیسیفکلی پتہ ہے کہ ہمیں کچھ اسپیسیفک ڈسکس کرنا ہے. تو کیا ڈسکس کرنا ہے؟ ہم نے بات کی تھی سورہ قصص کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یا تو سیکوینس پتا ہو کہ یہ کون سی سورت نمبر ہے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، یا فرض کریں آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سی سورت ہے. تو سورۃ القصص ہم نے سمپل رومن میں لکھنا شروع کیا. قصص کا ہمیں پتہ ہے قصص قاف سے شروع ہوگا، قاف اے صاد. جسٹ میں نے اس کو لکھنا شروع کیا. ڈفرینٹ آپ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی اتنی تجوید اسٹرانگ نہ ہو، آپ قصص کو کاف سے لکھنا شروع کریں، کبھی اس کو پھر ڈفرینٹ ویز میں ٹرائی کر سکتے ہیں. قاف سے آپ نے لکھا،
قصص آگے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ 28ویں صورت ہے اور سورۃ القصص کے نام سے ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں, اس کو میں دوسرے وے میں فرض کریں, ابھی مجھے پتہ چل گیا 28ویں صورت ہے, اب ہر دفعہ میں قصص ٹائپ کرنے کے بجائے جسٹ 28 لکھوں گا یا آٹومیٹک یہ صورت آ جائے گی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ میں سے تقریباً سب نے سنا ہوگا یا سن لیں گے, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 13, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ القصص از چیپٹر 28. تو جسٹ آپ نے ٹائپ کیا چیپٹر نیم یعنی سورت کا نام سورۃ القصص, تو جسٹ آپ نے ٹائپ کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی. اچھا اب سورۃ القصص اگرچہ ہمیں شروع سے ہی پڑھنی ہے, لیکن فرض کریں ہمیں جو ہے وہ آیت نمبر اس کی 15 دیکھنی ہوتی, جسٹ آیت نمبر جو ہے وہ ہم نے ٹائپ کی اور ڈائریکٹ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 پہ لے کر آ جاتا. صحیح, تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان طریقے سے, اب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی جیسے ریفرنس دیتے ہیں اسی طرح دیگر اسکالرز بھی ریفرنس دے سکتے ہیں, یا آپ خود بھی ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم چیزیں پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی, تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اس کو بعد میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. کسی چیز کی ڈیپتھ میں جاننا چاہیں تو اس پر جا سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا جی, اس کے بعد اب ایک سوال بھی آیا تھا, میں نے اس لیے جان بوجھ کے روک لیا تھا کہ اب اگر فرض کریں ہم نے ٹرانسلیشن میں دیگر کسی کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے, صحیح, محمد تقی عثمانی صاحب, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم نے نکالی تھی, لیکن ہم نے کسی اور کی پڑھنی ہے, جیسے سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم کی جو ہے وہ بہت سارے لوگ آسان ہونے کی وجہ سے ان کو بھی لائک کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح فتح محمد جالندری ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت زیادہ جو ہے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہاں پر جسٹ ہم ان کا نام ٹائپ کرنا شروع کریں گے. دیکھیں اسرار کا ہمیں پتہ ہے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر ساتھ میں لگایا ہوا ہو یا نہ ہو, جسٹ ہم نے آئی ایس لکھا, اسرار کا شروع کا ورڈ لکھا, خود بخود ہمارے پاس آ گئے کہ آئی ایس کس کس کے نام کے اندر شامل تھے. ہم نے ڈاکٹر اسرار کو سلیکٹ کر لیا. اسی طرح جو ہے وہ اگر ذاکر نائک کے علاوہ بھی بتا دیں آپ سر, ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ کس سلسلے میں, خیر کوئی بات نہیں, آپ تو براہ راست جس کو بھی آپ سرچ کرنا چاہیں یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے یہاں پر موجود ہے, اور دیگر جو ہے مختلف علماء کرام ہیں, مختلف جو ہے وہ ٹرانسلیٹرز یہاں پر اویلیبل ہیں. صحیح. اچھا اس میں جو ہے وہ ہم زیادہ تر جو ہے مفتی طارق مسعود کی ٹرانسلیشن ابھی تک جو ہے میرے خیال ہے کہ نہیں آئی, پھر بھی دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آ گئی ہو. طارق نہیں آیا ہے, تو طارق مسعود صاحب کی نہیں ہے, تو ان کی جو ہے یوٹیوب ویڈیوز ہیں اور وہ بھی اسپیسیفک ٹاپک پہ ہیں, تو وہ آلریڈی وہ ٹاپک گزر چکا ہے. ہاں نہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کی ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی, تو لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ٹرانسلیشن اس طرح نہیں ہے. اچھا اب ہم دیکھیں یہاں پر جو ہے ملٹیپل جو ہے وہ ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں, یہ چیز ہمیں آ گئی ہے. اچھا بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر طارق مسعود جو ہے وہ اپنی انہوں نے ترجمہ ابھی تک نہیں کیا, ہو سکتا ہے فیوچر میں جو ہے. اچھا بہت دفعہ جو ہے نا یہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہو سکتا ہے انہوں نے بیٹھ کے ترجمہ نہ کیا ہو, ان کے مختلف جو رمضان میں آپ نے سنا ہوگا دورہ ترجمہ قرآن ہوتے ہیں, تو یہ مختلف تراجم مختلف تفسیروں کی مدد سے اپنا جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے تھے, تو وہ بعد میں لوگوں نے جو وائس ریکارڈنگز تھیں, جو اس کی ریکارڈنگز تھیں, ان کو جو ہے بعد میں انہوں نے رائٹ اپ میں لیا ہے. تو بہت ساری اس طرح بھی ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں درس دیتے ہوں اور بعد میں جو ہے اس کو کوئی رائٹ اپ میں لیا ہے, تو وہ ان کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے عام طور پر. تو یہ بھی طریقہ کار ہے. خیر اس میں یعنی اصل جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیان القرآن جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کا مشہور و معروف ہے, وہ اس میں آ گیا. تو یہ جو ہے یہ مختلف ٹرانسلیٹرز یہاں پر آ گئے. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ہو سکتے ہیں, there can be some students that are more easy to read in English rather than in Urdu. So multiple translators we have available, but we also have available English translation, which are number one, Mufti Muhammad Taqi Usmani. We can see that there is EN. EN is an abbreviation of English, and also Sayyid Abul Ala Maududi. So these are also English. So we can click on the English. The same thing, Suratul Qasas, Ayah 1, we can see the translation in English, like Tilka Ayatul Kitab al-Mubin. تو اب اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ کسی چیز کو جو ہے وہ انگلش اور اردو میں دونوں میں سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ جو ہے ہم اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی سمجھ سکتے ہیں. خاص طور پہ جو انگلش میں زیادہ ایزی ہیں وہ انگلش میں پہلے سمجھ سکتے ہیں. اردو بھی پریفر اس لیے ہوگی کہ ایک جو
دینی معلومات کا ذخیرہ ہے، بہت وسیع ذخیرہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہے. تو آہستہ آہستہ جن لوگوں کو لانگ ٹرم میں اسلامک چیزوں سے دلچسپی ہو، وہ لینگویج کو جو ہے وہ اپنا امپروو کر سکتے ہیں، اس میں ان کے پاس زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. جی. تو اسی طرح جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی مرحوم کا بھی جو ہے وہ یہ ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک اس کے حوالے سے جو ہے فردر آپ ڈاکٹر طاہر صاحب کی جو ہے وہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. یہاں پر انگلش میں جو ہے یہ صرف 2 ہیں ٹرانسلیشنز کے حد تک. اچھا، اب اگلے مرحلے میں ہم چونکہ اچھا آپ کی طرف آذان ہو رہی ہے، تو چلیں آپ اس کو وائس کو وہ کر دیں، ریکارڈنگ بعد میں آپ کو مل ہی جائے گی. تو یہاں جو آواز نہیں آ رہی تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. اچھا چلیں، تو اس میں جو ہے وہ ٹرانسلیشنز جو ہے یہ ہمارے پاس فردر ایک اور بھی ہے، صحیح انٹرنیشنل کے نام سے. صحیح، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے رائٹر کا ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن یہ بھی ہمارے پاس تیسرا آپشن ہے. صحیح. تو یہاں پر ہم فی الحال اس کو تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور اس کو فی الحال اسٹاپ کرتے ہیں. یہاں تک آ کے جو ہے ہمیں اندازہ ہو گیا